خدائے وحدہ لا شریک نے ہندوستان کی ایک گمنام بستی قادیان سے ایک وجود کو مسیح اور مہدی بنا کر مبعوث کیا۔ یہ وجود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا تھا۔ آپ کی بعثت کی نسبت مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا امت کو خبر دی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہم میں سے تو ہیں لیکن ہم سے ملے نہیں، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، لو کان الایمان معلقا عند الثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء۔ بخاری کتاب تفسیر سورہ جمعہ۔ بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر جہاں اس دین کی ترقی اور پوری دنیا میں چھا جانے کی پیشخبریاں دیں، وہاں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ بھی بتایا کہ آخری زمانے میں عالمی سطح پر بیرونی اور اندرونی فتنے پیدا ہوں گے جن کے نتیجے میں مسلمانوں پر ادبار اور تنزل آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی نظر آئیں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا، جس حالت پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی حالت پر وہ ہوں گے۔ یعنی جو کیفیت، جو حالت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تھی کہ نمازوں کی اجازت نہیں تھی، اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، طرح طرح کی پابندیاں لگی ہوئی تھیں، اس فرقے پر بھی اسی قسم کی پابندیاں لگ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو خبر دی کہ اسلام پر غیر مذاہب کی طرف سے بھرپور حملہ ہوگا، جس کی مذہبی کیفیت کو آپ نے دجال اور دنیاوی حملے کو یاجوج ماجوج کا نام دیا اور بتایا جب یہ کیفیت آ جائے گی تو تب ایک وجود کو ظاہر کرے گا جو ایمان کو جو دنیا سے اٹھ چکا ہوگا واپس لائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صحیح فیصلہ کرنے والے، عدل سے کام لینے والے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیروں کو قتل کریں گے، جنگ کا خاتمہ کریں گے، وہ مال لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، اور اس دور میں ایک سجدہ دنیا اور معافی سے بہتر ہوگا۔ ذکر کو چھوڑو ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فروری سن 1835 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ ابتدا سے ہی آپ کا وقت مسجد میں تنہائی میں غور و فکر میں گزرتا۔ قرآن کریم پر تدبر آپ کی روح کی غذا تھا۔ دین کی حالت زار دیکھ کر آپ کا دل گداز اور آنکھ نم ہو جاتی۔ آپ نے اسلام پر غیر مذاہب کے حملے دیکھ کر اس کے دفاع کے لیے ایک کتاب براہین احمدیہ کی تصنیف کا آغاز سن 1882 میں کیا۔
جس میں آپ نے غیر مذاہب والوں کو چیلنج دیا کہ جو حقائق و معارف قرآن کریم میں پیش کیے گئے ہیں ان کا عشر اشیر بھی اپنے مذہب کی کتب سے پیش کر کے دکھائیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مکالمے اور مخاطبے کا دروازہ کھولا۔ سن 1882 میں آپ پر ماموریت کا الہام ہوا۔ پھر اللہ جل شانہ نے آپ کو الہاماً فرمایا، مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ ایمان جو زمین سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو اصلاح، تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں۔ میں اللہ جل شانہ سے الہام دیا گیا ہوں اور علوم ولایت میں سے مجھے علم عطا ہوا ہے۔ پھر میں صدی کے سر پر مبعوث کیا گیا تا اس امت کے دین کی تجدید کروں اور ایک حکم بن کر ان کے اختلافات کو درمیان سے اٹھاؤں اور صلیب کو آسمانی نشانوں کے ساتھ توڑوں اور قوت الہی سے زمین میں تبدیلی پیدا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے الہام صریح اور وحی صحیح سے مجھے مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے پکارا، اور میں فریبیوں میں سے نہیں ہوں اور نہ میں ایسا ہوں کہ میری زبان پر جھوٹ جاری ہوتا اور میں لوگوں میں بدی ڈالتا۔ بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت میں ابتدا سے موعود اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدے کو نئے سرے سے انسان کے آگے پیش کرنے تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے 23 مارچ سن 1899 کو لدھیانے میں صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر بیعت کا آغاز فرمایا اور ایک جماعت قائم کی جس کا نام سن 1901 میں مسلمان فرقہ احمدیہ تجویز فرمایا۔ جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد احیاء دین اور قیام شریعت ہے، جیسا کہ اس خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، یحیی الدین و یقیم الشریعہ۔ جماعت احمدیہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسلام کی حیات نو کا نام ہے۔ جماعت احمدیہ انہی عقائد حقہ پر قائم ہے جو بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا تعالیٰ نے بنی نو انسان کے لیے عطا فرمائے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا۔ پھر فرماتے ہیں، ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل و تغییر کر سکتا ہو۔ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے۔ اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں
کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر مرے، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لائیں، اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہو۔ غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کو ماننا فرض ہے، اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان کو بھی آپ کی صداقت پر گواہ بنا دیا، اور زمین سے بھی آپ کی تائیدات کا ظہور ہوا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی علیہ السلام کی یہ بھی علامت بیان فرمائی تھی کہ یقیناً ہمارے مہدی کے لیے دو نشانات ظاہر ہوں گے جو آج تک کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے کبھی بھی کسی مدعی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن کی مقررہ تاریخوں میں سے پہلے دن، اور سورج کو گرہن کی مقررہ تاریخوں میں سے درمیانی دن گرہن لگے گا۔ اس پیشخبری کے مطابق سن 1894 میں چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن کے لیے مقررہ تاریخوں میں گرہن لگا۔ اس گرہن کی خبر اس دور کے اخبارات نے شائع کی۔ زمین سے بھی آپ کی صداقت کے لیے اس نشان کا ظہور ہوا جس کی خبر قرآن کریم اور صحف سابقہ میں دی گئی تھی، اور خود مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اس نشان کی اطلاع دی گئی تھی۔ تعاون کا آغاز سن 1896 میں بمبئی کے علاقے سے ہوا، اور رفتہ رفتہ یہ ہر دوار تک پہنچ گئی۔ برطانوی حکومت کو اپنی حفاظتی تدابیر پر اعتماد تھا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ وبا پنجاب میں نہیں آئے گی۔ فروری سن 1898 میں حضور نے ایک رویا دیکھی۔ حضور لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، اور وہ درخت نہایت بد شکل اور سیاہ رنگ کے اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تعاون کے درخت ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ وبا پنجاب کے علاقوں میں نہایت زور سے پھیلی، لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ جماعت اس وبا سے محفوظ رہے گی۔ چنانچہ وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حلقہ بیعت میں داخل تھے اس وبا سے معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے ایک ایسی جماعت قائم کی جس کے خمیر میں خدمت دین اور اعلاء کلمت اللہ اور اسلام کی نشت ثانیہ کی تڑپ رکھ دی۔ آپ نے اپنی قوت قدسیہ اور انفاس روحانی سے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں وہ پاک تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ بدیوں اور خلاف شرع کاموں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو گئے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں مستعد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جان، مال، عزت اور وقت خدا کے حضور نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ اپنی اولادوں کو دینی خدمات کے لیے خدا کے حضور پیش کرنے لگے۔ وہ اپنے اخلاق اور کردار میں صحابہ کی مثیل بن گئے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اسلام پر مخالفین کے حملوں اور اعتراضات کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے ان کے منہ بند کر دیے۔ آپ نے قرآن کریم، اسلامی تعلیمات کی صحیح تصویر پیش کرنے اور اپنے دعوی کو بدلائل ثابت کرنے کے لیے 80 سے زائد کتب تصنیف کی۔ آپ نے بدلائل ثابت کیا کہ اب زمانہ تلوار کے ساتھ جہاد کا نہیں بلکہ قلمی جہاد کا زمانہ ہے، کیونکہ اسلام پر حملے قلم کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ آپ نے خدا سے خبر پا کر مذہبی دنیا میں ایسے انکشافات کیے جس کی گونج مذہبی دنیا کے ایوانوں میں دور تک سنی گئی۔ آپ نے بدلائل ثابت کیا کہ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک مسلمان تھے۔ آپ نے ثابت کیا کہ قرآن کریم کی زبان عربی ہی دراصل ام الالسنہ ہے جسے خدا نے اپنے آخری پیغام کے لیے چنا ہے۔ آپ نے بتایا کہ اسلام کا خدا زندہ خدا ہے جو آج بھی کلام کرتا ہے۔ اس امر کے ثبوت میں آپ نے اپنے الہامات پیش کیے
جن میں کثرت کے ساتھ غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔ آپ نے خدا سے خبر پا کر متعدد پیشگوئیاں بھی کی جو ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے تھی۔ ان میں امریکہ کے مدعی مسیحیت ڈاکٹر جان الیگزینڈر ڈوئی، برطانیہ کے مدعی خداوندی پگٹ، ہندوستان کے پنڈت لیکھرام اور پادری عبداللہ آتھم کی موت کی پیشخبریاں بھی تھیں جو اپنے وقت پر پوری ہوئیں۔ آپ نے دونوں عالمگیر جنگوں، روس میں سرخ انقلاب اور زار روس کی حالت زار کی پیشگوئیاں بھی کی جو بڑی شان سے پوری ہوئی۔ آپ نے اس پیغام کے ابلاغ کے لیے جو خدا نے آپ کو دیا تھا ہندوستان کے طول و عرض کے سفر کیے، جن میں لاہور، سیالکوٹ، دہلی، لدھیانہ، جہلم اور ہوشیارپور کے سفر بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے دشمنان اسلام کو میدان مناظرہ اور مباحثہ میں بلایا اور ان کو شکست فاش دی۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہی جماعت کی ایسی تربیت کر دی کہ وہ مالی قربانی کے مستقل سلسلے سے وابستہ ہو گئی۔ سن 1905 سے ہی خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر دینا شروع کر دی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک کتاب الوصیت لکھی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے مشن کی صداقت پر پورا بھروسہ تھا۔ اپنے رب کی تائید پر آپ کو کامل یقین تھا۔ آپ معرفت کے اس مقام پر فائز تھے جہاں موت بھی زندگی بن جاتی ہے، اور یہی کامل معرفت اور یقین آپ اپنے متابعین میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ابتلاؤں کے میدان اور دکھوں کے جنگل آپ کے لیے مہمیز کا کام کرتے۔ آپ صادق تھے اور صدق پر قائم تھے، اور اس یقین پر کہ صادق کو خدا ضائع نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ نے لکھا، اور کس شان سے لکھا، صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا ہی حامی ہوگا۔ اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا اپنا راہ لے، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں فتح یاب ہوں گا۔ مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے۔ میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ اور کس سچے وفادار کو خدا تعالیٰ نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے کہ جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہے۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔ میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کے عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے، اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو۔ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ من نانستم کے روز جنگ بینی پشت من، آمنم کھان درمیان خاک خون بینی سرے۔ پس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پرخار وادی درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ پس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں؟ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ مصیبت سے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے۔ اور جو میرے نہیں وہ ابس دوستی کا دم مارتے ہیں کہ انقریب الگ کیے جائیں گے۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلا سے خوفناک ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی کسی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر محض اس کے فضل اور رحمت سے۔ پس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں، ان کو وداع کا سلام۔ آپ کی وفات پر ہندوستان کے اخبارات و رسائل نے آپ کی دینی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ اخبار وکیل امرتسر نے لکھا، وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو۔
وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کے خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور مٹانے کے لیے اسے امتداد زمانہ کے حوالے کر کے صبر کر لیا جائے۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔